معزز ناظرین اور سامعین کرام، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علمبردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ مشاعرے سے اور یہ سلسلہ بلا ماہا 26 جنوری کو انہیں مشاعرے کا انعقاد باقاعدگی سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جناب امیر حمزہ صاحب، محترم شکر اللہ خان صاحب، محترم محبوب پاشا اور فکر بابو، جناب سردار خان صاحب، امیر احمد دراج صاحب، بزم غالب کے ذمہ داروں کے ساتھ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اس کاروان کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ موجودہ صدر محترم جناب الحاج اللہ بخش خان کی قیادت میں صدارت میں ایک بہت اچھا محب اردو بزم غالب کو صدر کی شکل میں ملا ہے، اور اس کے دوسرے ذمہ داران میں جناب ایوب پاشا صاحب، جناب نعمت اللہ حمیدی صاحب جو راشٹریہ سہارا کے انچارج ہیں، روزنامہ راشٹریہ سہارا بنگلور کے، اور ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں جناب ریاض خان صاحب جو اس محفل کو سجانے میں سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، ڈسکو ساؤنڈ سسٹم کے مالک ہیں۔ بہت ہی دل جوئی سے محفل کو سجانے میں سنوارنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر سال۔ اور ہمارے خازن کی طرف سے ہمارے ڈاکٹر فاروق قاسم حمان قاسمی صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر سال مشاعرے میں، اور جوائنٹ سیکریٹریز میں ہمارے نواب بیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اللہ سید احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ٹرسٹیان میں ہمارے اعجاز رحیم صاحب اور ہمارے اعجاز بلاور صاحب جو یہ جتنے بھی پرنٹنگ کا کام ہوا ہے صرف 3 دن کے اندر۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں شری یم کرشنپا جی کا، خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ تشریف لائے ہیں شری یم کرشنپا جی، ایم ایل اے وجے نگر حلقہ، اور شری پریا کرشنا جی اس گووند راج نگر حلقے کے لوک پریا ایم ایل اے، اور پردیپ کرشنا جو یم کرشنپا جی کے چھوٹے فرزند ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کا دل کے عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور ان کے اور ہمارے اس علاقے کے ہر دل عزیز شخصیت جناب الحاج نیاز پاشا صاحب جو کانگریس لیڈر ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف لائے ہیں، سبھی لوگوں کا میں بزم غالب کی جانب سے اور اپنی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ جوائنٹ سیکریٹری
اور ٹرسٹیان میں ہمارے اعجاز رحیم صاحب، اعجاز دلاور صاحب اور ہمارے شاہ عبدالرزاق صاحب اور ہمارے دیگر ٹرسٹیان بہت ہی محنتوں سے، کاوشوں سے ہر محفل کو سجاتے ہیں. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿನ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೆಹರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಷಾಯರ ಇವತ್ತು ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಷಾಯರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆನಂದಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ. الحاج قاسم سہیل احمد قریشی آج کی اس محفل کی مشاعرے کی صدارت کریں گے. میں جناب سید شرف الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانان خصوصی کے طور پر اسٹیج پر تشریف لائیں. اور ایک اور اس محلے کی عظیم شخصیت جناب الحاج نعمت اللہ شریف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج بطور مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف لے آئے. جناب نعمت اللہ شریف اسٹیج پر تشریف لے آئے. جناب عبدالحق اللہ جی اگر محفل میں یہاں موجود ہیں تو وہ بطور مہمان خصوصی آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب مجاہد خان صاحب جو صدر مکہ مسجد ہیں اسٹیج پر تشریف لائیں. مشاعرہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام ربانی سے. میں عزیزم نعمان اللہ خان سے تلاوت کلام ربانی کے لیے دعوت دوں گا. وہاں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کا نظرانہ پیش کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے کنوینر صاحب کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، شیخ حبیب صاحب کے لکھے ہوئے اشعار بڑے پیارے اشعار ہیں. جو میں نے چاہا کہ نعت خیر الانام لکھوں سحر سے پہلے، جو میں نے چاہا کہ نعت خیر الانام لکھوں سحر سے پہلے، کہا قرطاس نے قلم سے ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے، کہا قرطاس نے قلم سے ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے. وہی تو مالک ہے اس جہاں کا، وہی تو خالق ہے اس جہاں کا، وہی تو مالک ہے اس جہاں
ضروری ہے ذکر رب کا ثنائے خیر البشر سے پہلے بہت ضروری ہے ذکر رب کا ثنائے خیر البشر سے پہلے انہی کے صدقے میں یہ زمین ہے انہی کے صدقے میں آسمان ہے انہی کے صدقے میں یہ زمین ہے انہی کے صدقے میں آسمان ہے خدا نے ان کو نبی بنایا وجود شام و سحر سے پہلے خدا نے ان کو نبی بنایا وجود شام و سحر سے پہلے جو میں نے چاہا کہ ناتے خیر نام دیکھوں سحر سے پہلے یہ بھی دوسرا کلام بھی حضرت نے لکھا ہے یہ بھی بڑے پیارے اشعار ہیں سماعت فرمائیں قابل رشک ہر ایک انداز ہے آپ کی ہر ادا قابل فخر ہے قابل رشک ہر ایک انداز ہے آپ کی ہر ادا قابل فخر ہے اللہ 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 صدقے میں واللیل کے مومنوں مومنین لیلۃ القدر ہے اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں مومنین لیلۃ القدر ہے پڑھنا لکھنا کسی سے کسی کا نہیں تربیت بھی کسی نے نہیں آپ کی پڑھنا لکھنا کسی سے کسی کا نہیں تربیت بھی کسی نے نہیں آپ کی تربیت بھی کسی نے نہیں آپ کی مرتبہ دیکھیے پھر بھی معراج میں مرتبہ دیکھیے پھر بھی معراج میں آپ کو ہی بنایا گیا صدر ہے مرتبہ دیکھیے پھر بھی معراج میں آپ کو ہی بنایا گیا صدر ہے اللہ اللہ صدر میں واللیل کے مومنوں مومنین لیلۃ القدر ہے جسم پر سنگتات برستے رہے خون سے جب کنارے تر ہو گئے جسم پر سنگتات برستے رہے خون سے جب کنارے تر ہو گئے خون سے جب کنارے تر ہو گئے پھر بھی ہونٹوں پہ شکوہ پھر بھی ہونٹوں پہ شکوہ نہ کوئی گرا پھر بھی ہونٹوں پہ شکوہ نہ کوئی گرا کس نے ایسا بتاؤ کیا صبر ہے پھر بھی ہونٹوں پہ شکوہ نہ کوئی گرا کس نے ایسا بتاؤ کیا صبر ہے اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں مومنین لیلۃ القدر ہے دامن حق کبھی شان چھوڑا نہیں
کبھی جھوٹ نکلا نہیں اور زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں. آفری آفری آپ کا ہر عمل آفری آفری آپ کا ہر عمل ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا بدر ہے. آفری آفری آپ کا ہر عمل ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا بدر ہے. آسمانی کتابیں تو آئے مگر ان میں زندہ ہے قرآن کا معجزہ. آسمانی کتابیں تو آئے مگر ان میں زندہ ہے قرآن کا معجزہ. ان میں زندہ ہے قرآن کا معجزہ. یہ کلام الہی وہی ہے کہ جو یہ کلام الہی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہرا سے ہوا نشر ہے. یہ کلام الہی وہی ہے کہ جو سب سے پہلے ہرا سے ہوا نشر ہے. بے خیال آپ کے دن گزرتا نہیں آپ ہی سے منور میری فجر ہے. بے خیال آپ کے دن گزرتا نہیں ذکر جس میں رہا رات ڈھلتی نہیں. ذکر جس میں رہو رات ڈھلتی نہیں. لمحہ لمحہ میرا لمحہ لمحہ میرا آپ کی یاد میں. لمحہ لمحہ میرا آپ کی یاد میں. آپ ہی سے منور میری فجر ہے. لمحہ لمحہ میرا آپ کی یاد میں. لمحہ لمحہ میرا آپ کی یاد میں. آپ ہی سے منور میری فجر ہے. کملی والی سے نسبت بڑی چیز ہے جو یہ قسمت سے ہم کو ملی ہے حبیب. کملی والی سے نسبت بڑی چیز ہے جو یہ قسمت سے ہم کو ملی ہے حبیب. جو یہ قسمت سے ہم کو ملی ہے حبیب. بالیقین عشرت احمد بالیقین عشرت احمد ہمارے لیے. بالیقین عشرت احمد ہمارے لیے. گرمی حشر میں سایہ ابر ہے. بالیقین عشرت احمد ہمارے لیے. گرمی حشر میں سایہ ابر ہے. قابل شہد ایک انداز ہے آپ کی ہر ادا قابل فخر ہے. اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں کو میری لیلۃ القدر ہے. اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں کو میری لیلۃ القدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جنہیں ہم سب انور پاشا صاحب کے نام سے جانتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے عالم میں پہلی اردو دیکھی. سارے عالم میں پھیلی اردو دیکھی. ہر لہجے میں مہنگی اردو دیکھی.
کے لیے سعادت مندی ہے اور اردو کی خدمت ہو رہی ہے، اور ہر سال ہم نے اردو اسکولوں کے بچوں کی گزشتہ سال ہم نے اردو اسکولوں کے بچوں کے حوصلہ افزائی کی تھی، جس کے اچھے تنعام آئے۔ اس سال بھی طلبہ اور اساتذہ اکرام کو اہمیت پیش کی۔ آج ہم سب سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو اردو اسکولوں میں داخلہ کرائیں تاکہ اردو اور ہماری تہذیب باقی رہے۔ اس موقع پر تمام مہمانوں اور آنے والے شعراء اکرام اور ساتھ یہاں موجود ہر شخص کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں تعاون کرنے والے احباب کمیٹی مکہ مسجد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ اردو کے چند لفظ ہیں اس زبان پر، اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر۔ اسی کے ساتھ تمام کا استقبال کرتے ہوئے تہہ دل سے آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ سال ہم نے جناب قمر امینی صاحب کا اعزاز ہم کر رہے تھے کہ وہ کسی وجہ سے آ نہیں پائے، تو اس سال ہم ان کا اعزاز کر رہے ہیں بزم غالب کی جانب سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کا بزم غالب کی جانب سے اعزاز پیش کیا جائے گا۔ آج کے ہمارے اعزازی مہمان ہیں جناب قمر امینی صاحب۔ میں اعزاز سے پہلے چند لمحے اظہار خیال کے لیے کڑپا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر اور وسیلہ ٹی وی کے مالک جناب محمود شاہد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب قمر امینی صاحب کے فن اور شخصیت پر کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ جناب محمود شاہد صاحب سر، مہمانان اعزازی و خصوصی سامعین کرام، خواتین حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے اور میں اسے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ایک بزرگ اور رہنما شاعر، اردو زبان و ادب کے سچے خادم اور ایک مخلص اور انسانی انسان کے تعارف کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ آپ کا نام قمر امینی ہے، تخلص قمر ہے۔ آپ کا تعلق آندھرا پردیش کے علاقے رائلسیما سے ہے۔ رائلسیما کا علاقہ 4 اضلاع پر مشتمل ہے: کڑپا، کرنول، اننت پور اور چتور۔ آندھرا پردیش میں ان علاقوں کو تاریخی اور ادبی حیثیت حاصل ہے، اور یہ علاقے مساجد اور درگاہوں اور خانقاہوں کے مراکز ہیں، اور یہاں عرس کے موقع پر مشاعروں اور قوالیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس علاقے کی دیرینہ روایت ہے اور آج بھی اس کا تسلسل باقی ہے۔ ہمارے یہاں منعقد ہونے والے مشاعروں میں ریاست کرناٹک کے تقریباً سبھی معروف شعراء نے شرکت کی ہے، جن میں شیخ حبیب، جناب غفران اجر، حسن علی اور ابراہیم نفیس، جمیل بنارسی اور عطم اللہ بیگ صاحب بھی شامل ہیں۔ اور قوالیوں میں اپنے عہد کے تمام بڑے قوالیوں نے اپنے فن کا ہمارے یہاں مظاہرہ کیا ہے۔ میں جناب قمر امینی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں اپنے والد محترم کی انگلی پکڑ کر مشاعروں میں بحیثیت سامع شریف ہوتا تھا۔
میرے والد محترم جناب داؤد بشار ریاست کے خوش شکل، خوش لباس، خوش گلو اور خوش فکر شاعر تھے، اور جناب قمر امینی صاحب سے والد صاحب کے بہت دیرینہ تعلقات تھے، والد صاحب کا احترام کرتے تھے اور مجھے بہت عزیز رکھتے تھے اور آج بھی عزیز رکھتے ہیں۔ بہت ہی مشہور درگاہ ہے، سب نے اس درگاہ کا نام سنا ہوگا، آستان مخدوم الہی، جو امیر پیر درگاہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور کرناٹک سے زائرین کی اکثریت عرسوں میں شریک ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلی بار اس آستانے میں زیر اہتمام منعقدہ مشاعرے میں ایک صحت مند نوجوان منتظم مشاعرے کو دیکھا تھا، جس کی عقابی نظر مشاعرے کے ہر گوشے پر چھائی ہوئی تھی۔ مشاعرہ ویسے تو جناب ریحان مختومی کے زیر سرپرستی منعقد تھا اور نظامت بھی کسی اور کے ذمہ تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ناظرین کی باغ ڈور اس نوجوان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ اس نوجوان کے اشاروں پر اس کی ساری نظامت کا دار و مدار تھا، اور وہ نوجوان کا قمر امینی، جو آج ایک بزرگ اور کوہنامہ شاعر ہماری محفل میں شریک ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ادنا سا پہلو ہے۔ ویسے آپ کی 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں تحفہ بدر، نعت کی انجمن، کشکول قلب و نظر، کشکول کرم، انتقاض افکار، آپ ان 5 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں نعتیہ مجموعے اور غزلیہ مجموعے بھی شامل ہیں، اور ان مجموعوں پر ناقد ادب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتابیں میرے مطالعے میں بھی رہی ہیں، اور آپ کی اگر شاعری پر نظر ڈالی جائے تو جو بنیادی وصف ہے آپ کی شاعری کا، وہ ہے بے ساختگی۔ آپ کے ہر شعر میں اظہار کا ایک فطری انداز ملتا ہے، اور آپ نے بہت ہی سہل الفاظ میں، جسے ہم شعری اصطلاح میں سہل ممکنہ کہتے ہیں، اس ہنر کو، اس فن کو انہوں نے اکثر آزمایا ہے، اور یہ ان کی شاعری کا بنیادی وصف ہے۔ تقریباً 50 سال سے زائد آپ ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اپنی تنظیمی صلاحیتوں سے مشاعروں کو کامیاب بنایا ہے، اور ہندوستان کا ایسا کوئی بھی شاعر نہیں ہے جو قمر امینی صاحب کے ربط میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے علاقے میں کسی مشاعرے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو مشاعرے میں شرکت سے پہلے شعراء حضرات آپ سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو قمر امینی صاحب کی شخصیت کا یہ وہ پہلو ہے جس پر شعراء اعتماد کرتے ہیں اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نئی نسل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جہاں مشاعرہ منعقد ہو، منتظمین کو 1-2 نئے شعراء کا تعارف آپ ضرور کراتے ہیں۔ میرا بھی آپ نے کئی مشاعروں میں تعارف کرایا، اور اس محفل میں بھی میں آج شریک ہوں تو آپ کی وساطت سے ہی میں شریک ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس مفاد پرست دور میں جبکہ ہر شاعر
खुदनुमाई में मुब्तला है, अना परस्ती में मुब्तला है, मफाद परस्ती में मुब्तला है। ये वो शायर है जिसने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा, दूसरों की हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ाने की तमाम तर उन्होंने कोशिशें की। यही वजह है कि वो गोशा नशीन हैं आज, लेकिन गोशा नशीन होते हुए भी सबके सामने नुमायाँ हैं, आपका हम एहतराम करते हैं। ये आज की जो तहनीकी तकरीब है ये इस बात का ही सबूत है। मैं अपनी जानिब से और मुंतज़मीन की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि वो मोमेंटो शाल हाथ और तहनीत नामा लाएँ और हज़रत कमर अमीनी साहब की तहनीत पेश करें। सदर मोहतरम के हाथों तहनीत पेश की जा रही है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.